صاحب آپ کی جانب آؤں گے، جس طرح سے آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے اور الیکشن کمیشن پر پورا انہیں اعتماد بھی ہے، اور دوسری جانب بلاول بھٹو 90 روز میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پتا تھا کہ نئی مردم شماری کے بعد انتخابات جو ہیں وہ آئینی مدت میں کروانا ناممکن ہے۔ جس طرح سے آصف زرداری صاحب کا بیان اور بلاول بھٹو جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، یہ فرق کی کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، ہم تو زرداری صاحب کی آواز پہ کسی بھی حب الوطن پاکستانی کی طرح لبیک کہنا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب کو کوئی اس بارے میں شک نہیں ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے آئینی مدت میں الیکشن کروا دے گی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں زرداری صاحب کو کہ سر آپ کے ساتھ مل کے پاکستان میں کسی کو بھی اس کا شک نہیں ہے، بلکہ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی سکندر سلطان راجہ صاحب کا ایک مجسمہ بنے گا الیکشن کمیشن کے بلڈنگ کے سامنے بنانا چاہیے، میں تو تجویز دیتا ہوں، جس پہ ہم سب جا کے تو کسی طریقے کی کوئی ہومیج پے کریں اس مجسمے پہ کہ کتنے ایک عظیم، اتنے ہمارے پاس الیکشن کمیشن کا ایسا دور بھی آیا جس میں اتنے عظیم لوگ اس کے ہیلم پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ پاکستان کا ہر بندہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے جن کی تعریف کرنا چاہتا ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کو خوب سے خوب تر بنا دیا اور آئین کی ہر بات کو سر خم تسلیم کیا، اور کسی کے زور اس میں آئے بغیر وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو اس بات کے اندر یقین ہے، اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی بات سے ہم ایگری کرتے ہیں۔ دوسری بات جو زرداری صاحب نے کہا کہ اس پہ بھی ہمیں لبیک کہنا چاہیے کہ اصل میں تو پاکستان کا مسئلہ معیشت ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں۔ تو جو دوسری بات میرا خیال ہے زرداری صاحب نے خود نہیں کی لیکن ان کے دل کی بات ہے، جیسے ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کی دل کی بات بھی یہی ہے کہ اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غریب کے اوپر مزید وزن ڈال دیا جائے، جو کہ چلیں آپشن 1 کہہ لیتے ہیں اس کو۔ جب اس غریب سے آپ جتنا خون اس کے سینے میں ہے وہ لے لیں گے اور جتنی بھی اس کے اندر سکت ہے وہ چھن جائے گی، اور اگر معیشت جس کے اندر اتنے چھید ہیں کہ وہ پانی نکلی جا رہا ہے جس کشتی میں سے، اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو میں زرداری صاحب کی دوسری بات پہ بھی لبیک کہنا چاہتا ہوں جو ان کے دل میں تھی، مجھے یقین ہے جو نواز شریف صاحب کے دل میں بھی ہے، کہ کیوں نہ ایون فیلڈ اور سرے محل اور اس طرح کی چیزیں بیچ کے اور دبئی کے پلازے بیچ کے تو وہ ملینز آف ڈالرز، ہو سکتا ہے بلینز آف ڈالرز، کیوں نہ پاکستان میں لے آئے جائیں اور معیشت کے اوپر فوکس کیا جائے۔ اگر زرداری صاحب کا یہ مقصد ہے، جو کہ مجھے یقین ہے کہ ان کا بھی یہ مقصد ہے، نواز شریف صاحب کا بھی یہ مقصد ہے، بانی ایم کیو ایم کا بہت سارے لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنی باہر کی رکھی ہوئی جائیدادیں، پراپرٹیز، اکاؤنٹس پاکستان میں لے آئیں گے تاکہ معیشت ٹھیک ہو جائے، تو میں پھر سے لبیک کہنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم بھی اور زرداری صاحب کا دل بھی اسی بات کے اوپر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ بھی اس میں روڑے اٹکانا چاہتے ہیں ان کو حب الوطنی کے اس تقاضے کے اوپر پورا آنا چاہیے جس پہ ہم باقی سارے کوشش کر رہے ہیں چلنے کی۔